جناب مقبول بھائی صاحب کے ساتھ، خالد مقبول صاحب صدیقی صاحب کے ساتھ، ان کے رفقا گورنر سندھ جناب ٹیسوری صاحب، ہمارے محترم بھائی فاروق ستار صاحب، امین الحق صاحب، ہمارے کولیگز بھی ہیں، ہمارے پرانے رفقا بھی ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، اور میں سب سے پہلے تو ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کی یہاں تشریف آوری ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ کچھ گفتگو ہوئی ہے، میرے خیال میں خالد مقبول صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پر اپنا اظہار خیال فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، اس سردی میں آپ سب موجود ہیں، بہت بہت شکریہ۔ یہ ویسے تو ہم مولانا صاحب کے پاس ہر دور میں آتے رہے ہیں، اور ہمارے درمیان سیاسی طور پہ بھی اور ذاتی طور پہ بھی ہمیشہ ہی بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اور بڑے اہم اور نازک وقت میں بھی ہمارے درمیان ذہنی ہم آہنگی رہی ہے۔ جو موجودہ صورتحال تھی، جو ابھی موجودہ 26ویں ترمیم کے اوپر ہم سب کے اپنے اپنے موقف تھے، تو ہمیں یہ موقع ملا کہ اس حوالے سے مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، ان کے موقف کو سمجھنے کی ہم نے اور قریب سے آ کے کوشش کی ہے۔ ان کی گفتگو میں، ان کی باتوں میں بڑی دلیل موجود تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم بھی آگے چل کے بات کریں گے، ہمارے درمیان بھی گفتگو رہے گی، اور جہاں جہاں حکومت سے اور دوسری سیاسی جماعتوں سے جتنا ہم نے ان کا موقف آج سمجھا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ یہ ذہنی ہم آہنگی، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات اور مکالمہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہوتا نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایسی سیاسی جماعتیں کہ جن کی جڑیں عوام میں ہوں، ان کے ساتھ تو صرف مکالمہ ہی ایک صورت ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے ان کی گفتگو سنی ہے، اور ان کے بہت سارے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملی ہے، اس میں بڑی دلیل تھی، اور یہ بات آگے چل کے ہم اور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں متحدہ قومی موومنٹ کی اس قیادت کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے موقف کو سنا اور تسلی کے ساتھ سنا۔ جہاں تک 26ویں ترمیمی بل کا تعلق ہے، وہ تو اتفاق رائے سے پاس بھی ہو چکا ہے، اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن جو دینی مدارس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس پر ایوان صدر نے اپنے اقدامات کے تحت الجھا دیا معاملے کو، تو ہماری نظر میں چونکہ اب وہ ایکٹ بن چکا ہے، اور ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ اب آپ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ مزید اصلاح کی ضرورت ہے یا کچھ اس میں اضافے کی ضرورت ہے، تو گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد بھی تو حکومت جو ہے کوئی ترمیم لا سکتی ہے، پارلیمنٹ موجود ہے۔ تو اس وقت جو ایک عمل مکمل ہو چکا ہے اس کو مکمل تسلیم کیا جائے۔ تو یہ موقف ہم نے ان کی خدمت میں بھی عرض کیا، آج میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ ہماری گفتگو کو ہمارے دلائل کی روشنی میں اپنے فورم پہ لے جائیں، حکومتی فورم پہ لے جائیں، اور کوشش کریں کہ وہ ہمارے اس موقف کو تسلیم کر لیں، تاکہ کسی قسم کے سیاسی تنازع سے ہم ملک کو تحفظ دے سکیں۔ جی آج ہمیں یہ بھی موقع ملا ہے کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہمارا نقطہ نظر تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کو اگر استحکام دینا ہے تو اس کو پائے پہ تو کھڑا کریں، جو وہ ستونوں پہ تو کھڑا کریں جس کے ذریعے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ تو جو بنیادی جمہوریت ہے، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، اس کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ ہم نے مولانا صاحب کو دیا ہے، اور ان سے درخواست کی ہے کہ اس کو دیکھیں بھی، اگر ہم اور یہ اس پہ ہم آہنگ ہوتے ہیں تو آگے مل کے اس کو بھی ایوان میں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک ایسا نقطہ ہے، اور یہی ایک نسخہ ہے جس کے ذریعے ہم جمہوریت کے ادوار میں بنیادی جمہوریت اور تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو ہمیشہ کے لیے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ آج بہت زبردست ہمارے درمیان گفتگو ہوئی ہے، اور بہت سارے ایسے
مسائل پہ بھی ہوئی ہے، جس سے پاکستان کے عوام کے درمیان ذہنی ہمانگی کے لیے اور جو مختلف سیاسی عقائد، مختلف سیاسی نظریے اور جماعتیں ہیں، ان کے درمیان تمام تر اختلافات کے باوجود گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے جو یہ جو ان کی ترامیم کے حوالے سے تجاویز تھیں، جس طرح 26ویں ترمیم میں اگر یہ ترمیم پاس نہیں سموئی گئی تب بھی اس کے گزٹ نوٹیفیکیشن میں یہ رکاوٹ نہیں بنی، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات دینی مدارس کے بل اور ایکٹ کے حوالے سے بھی اس میں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی بات رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ایم کیو ایم نے قربانی دی ہے اور اس کو سموئے بغیر انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے اور اس کے ایکٹ کو بھی تسلیم کیا ہے، تو ہمارے بل کے حوالے سے بھی وہ اپنے تحفظات جو ہیں وہ مؤخر کریں اور ایکٹ کو ایکٹ تسلیم کر کے اس کا نوٹیفیکیشن کریں۔ بعد میں ہم بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، دنیا ہے، گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں مولانا صاحب کو اندر کہہ رہا تھا کہ آپ تو مدارس کو بات حکومت کہہ رہی ہے وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر کرانے کی، ہم تو اپنا وزیر تعلیم لے آئے آپ کے پاس رجسٹر کرانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ رجسٹر ہو بھی گیا۔